www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursaleen, Sayyidina wa Nabiyyina wa Habibina wa Shafi'ina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, an Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم إذا كان يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ونبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ پوری انسانیت کو بتلایا، اس میں انسانی زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق تفصیلی رہنمائی اور ہدایت موجود ہے. انہی مختلف شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے معاشرت کا. معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہوتے ہیں کہ کوئی اور اولاد ہو چکی ہوئی ہوتی تو وہ بھائی بہنوں کی شکل میں مکان میں موجود ہیں. ان ماں باپ کے جو ماں باپ ہیں وہ دادا دادی اور نانا نانی کی شکل میں موجود ہیں. ان کے بھائی بہن ہیں وہ ماموں اور خالہ اور چچا اور پھوپھی کی شکل میں موجود ہیں. وہ ایک پورا کنبہ ہے جس میں آدمی آنکھیں کھولتا ہے اور پھر ذرا بڑا ہو کر باہر نکلے گا، پڑوسیوں سے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. تو جن لوگوں سے واسطہ پڑے گا چاہے گھر میں یا باہر، ان کے ساتھ اس کو کیسا سلوک کرنا چاہیے، کس طرح زندگی گزارنی چاہیے. اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں، جو رہنمائی امت کو عطا فرمائی ہے، اسی کو معاشرت سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس معاشرت کو اگر ایسے انداز سے سنبھالا جائے، اختیار کیا جائے کہ کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو اس صورت میں پورا ایک معاشرہ، سوسائٹی اور سماج سکون اور چین سے زندگی گزارتی ہے. ہر ایک اپنے اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں مشغول ہوگا، کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہیں. جنتاں بیشتہ جا کہ کسیرا با کسے کارے نہ باشد، آجا آزارے نہ باشد، کہ جنت تو وہ ہے کہ جہاں کسی کو کچھ لینا دینا نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو گویا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان ہدایات کو جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلسلے میں عطا فرمائی ہیں، انسان عملی جامہ پہنائے تو پورا معاشرہ ایک جنت کا نمونہ بن جاتا ہے. کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، نہ جھگڑے ہوں گے، نہ فتنے ہوں گے، نہ کسی کو کسی سے تکلیف پہنچے گی. اب اس ایسی معاشرت کو وجود میں لانے کے لیے اور اس کو گویا دنیا کے اندر قائم کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں.
تو میں نے ابھی آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 ارشادات پڑھے. پہلا ارشاد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، المسلم اذا کان یخالط الناس ویصبر علی اذاہم. مسلمان جب لوگوں کے ساتھ مل جل کر کے ان کے درمیان میں رہتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں اور تکلیفوں پر صبر کرتا ہے تو فہو خیر من المسلم الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم. تو وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو نہ تو لوگوں کے درمیان مل جل کر رہتا ہے، اور جب مل جل کر رہتا ہی نہیں تو ان کی طرف سے تکلیفیں پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو صبر کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی. یہ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اگلے مذاہب کے اندر لوگ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جنگلوں میں، پہاڑوں کی کھو میں جا کر خلوت میں اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اسی کو گویا اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ ہدایت فرمائی کہ بھئی لوگوں کے درمیان میں رہ کر کے اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر آپ زندگی گزاریں تو اس سے اللہ کا جو قرب حاصل ہوگا کسی اور چیز سے نہیں. وہاں یہ جو ارشاد آپ کا ہے اس میں اسی کی طرف اشارہ ہے. ایسے مسلمان کو جو لوگوں کے درمیان رہ کر ان سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر اور تحمل سے کام لیتا ہے، اس مسلمان کے مقابلے میں بہتر قرار دیا گیا جو تنہائی میں رہتا ہے اور تنہائی میں رہنے کی وجہ سے لوگوں سے واسطہ بھی نہیں پڑتا اور ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تاکہ صبر کرنا پڑے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ لوگوں کے درمیان رہیں گے تو تکلیف ضرور پہنچے گی. یہ ناممکن ہے کہ لوگوں کے درمیان آپ رہیں اور تکلیف نہ پہنچے. ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو پیدا فرمایا، آپ ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے دیکھیں گے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک کروڑوں لاکھوں کھربوں اربوں انسانوں کو اللہ نے پیدا اور دنیا میں آ کر کے وہ گئے، اور آئندہ قیامت تک مزید کتنی تعداد آنے والی ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن ہم اور آپ دیکھتے ہیں ان سارے انسانوں کے چہروں کو آپ جب دیکھیں گے تو ایک انسان کا چہرہ دوسرے سے ملتا جلتا نہیں ہے. یہ بھی اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے. چہرے کی جو ہے نا، چہرے کا ایریا کیا ہے، ایک بالشت لمبا ہے، ایک بالشت چوڑا ہے، بالشت در بالشت. اس کے اندر اللہ نے آنکھیں بنائی ہیں، ناک بنائی ہیں، ہونٹ ہیں، رخسار ہیں، تھوڑی ہے، پیشانی ہے، چند اعضاء ہیں. کوئی ایسا کسی کا چہرہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان میں یہ چیزیں نہ ہوں، آنکھیں نہ ہوں؟ سب کے چہروں کے اندر آنکھیں بھی ہے، ناک بھی ہے، رخسار بھی ہیں اور جو ہے ہونٹ بھی ہیں، یہ سب کچھ ہے. اور اس کے باوجود اور اتنا مختصر سے اس میں اور کروڑوں لاکھوں اربوں کھربوں ایک کہیں بھی دو انسانوں کے چہروں کو آپ مساوی نہیں دیکھیں گے. اور جن کو کہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مساوی ہیں وہاں بھی غور کیا جائے گا تو کچھ نہ کچھ فرق نظر آئے گا. اس سے اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے خزانے میں انسان کی شکلوں صورتوں کے کتنے بڑے نمونے ہوں گے جو اتنے گئے، اور ایسا بھی نہیں کہ آئندہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ گئے ہوں میں سے کسی کی شکل صورت لے کر آئے گا. نہیں، اس کو اللہ ایک الگ شکل عطا فرماتے ہیں.
تو یہ اللہ کی ایک عجیب و غریب قدرت ہے. اتنی سی جگہ میں اللہ نے ان کروڑوں اربوں کھربوں انسانوں کے چہروں میں فرق رکھا. اور پھر ایک بات اور بھی ہے کہ مختلف نسلوں کے جو لوگ ہیں تو ان نسلوں کے اندر نسلی اعتبار سے ایک چیز وہ بھی ہے جو یکساں ہے. بھئی یورپین لوگ، تو یورپین لوگوں میں یورپین نسل کے جو لوگ ہیں ان کو کوئی بھی جب کہیں بھی دیکھے گا تو کہے گا کہ یہ یورپین ہے. یا افریقن نسل کے لوگ ہیں ان کو کوئی دیکھے گا تو کہے گا یہ افریقن ہے. یہ چائنیز نسل کے لوگ ہیں یہ فلاں نسل ہے. تو اب ایک تو گویا ایک وہ بات ہے جو ان ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں میں مابہل اشتراک یعنی یکسانیت والی، جس کو دیکھ کر ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ یورپین ہے، یہ افریقن ہے، یہ فلاں نسل کا آدمی ہے. اور اس کے باوجود ان کے چہروں میں ہر ایک میں آپس میں بھی پھر فرقہ مابہل اشتراک بھی ہے. ایسا نہیں ہے یورپینوں کے ہر یورپین کا چہرہ ایک دوسرے سے تو الگ ہی ہوگا. یہ بھی اللہ کی عجیب و غریب قدرت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تماشا دیکھو کہ انسان کا انگوٹھا جو ہے نا، آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں قانونی کارروائی ہوا کرتی ہے تو انسان کے دستخط لیے جاتے ہیں اور ساتھ میں انگوٹھا بھی لگوایا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں سائنسدان، اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ان لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں انسانوں میں سے کسی ایک کا بھی انگوٹھا دوسرے سے ملتا جلتا نہیں. اس انگوٹھے میں اللہ نے جو لکیریں رکھی ہیں، لکیریں وہ ہر ایک کی الگ الگ. چہرہ تو 1 بالشت کا تھا، یہ تو 1 انچ 1.5 انچ کا ہے. اور اس کے اندر پائی جانے والی لکیریں ان کروڑوں خربوں انسانوں کی یکساں نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے. اسی لیے قرآن میں ہے اللہ باری تعالیٰ کا ارشاد، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سائنٹسٹ کے سامنے جب یہ آیت آئی اور اس کا مفہوم اس کو سمجھایا گیا، فوراً ایمان لے آیا کہ دیکھو بارے مشرکین مکہ تو یوں کہا کرتے تھے کہ اذا کننا عظاما نخرا، کہ جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں جو ہے گل سڑ جائیں گی، پھر کون ہم کو دوبارہ زندہ کرے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا یہ کافر انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بھلا کیوں نہیں، بلکہ ہم تو قادرین علی ان نسوی بنانا، اس کے پورووں کو بھی اسی طرح بنائیں گے. وہ سائنٹسٹ کہتا ہے کہ خالق کائنات کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا، اللہ کی قدرت. تو اب بہرحال بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے اللہ نے یہ ظاہری چہروں کو الگ بنایا، ہر انسان کا مزاج بھی الگ ہے، اس کی طبیعت بھی الگ ہے. ہر ایک کی اب طبیعت الگ، کسی 2 آدمیوں کا مزاج اور طبیعت بالکل ایک نہیں ہو سکتی. جب مزاج اور طبیعت الگ ہے تو لا محالہ آپس میں مل جل کر رہنے کی صورت میں ایک کو دوسرے سے کوئی نہ کوئی تکلیف تو پہنچے گی، چاہے وہ کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہ ہو. دیکھو حضرات امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہن، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر قربان اور آپ کے حقوق کی ادائیگی کا ان کے ہاں جو اہتمام تھا کہ وہ اپنے باپ تک پر حضور کو ترجیح دیتی تھی. آپ کو معلوم ہے حدیبیہ کے بعد جو ہے صلح کے بعد قریش نے کچھ گڑبڑ کی تھی اور دوبارہ اب ان صلح کو جو ہے قائم کرنا چاہتے تھے. ابو سفیان جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں، سب سے پہلے ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی صاحبزادی ان کے مکان پر گئے. گھر میں داخل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا. ابو سفیان کو ابا کو آتے ہوئے دیکھ کر جلدی سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر لپیٹ کر رکھ دیا. ابو سفیان نے کہا بیٹی
ایسا کیوں کیا؟ کیا میں اس بستر کے لائق نہیں یا یہ بستر میرے لائق نہیں؟ دو ہی باتیں ہوتی ہیں. کبھی کوئی بڑا آدمی ہمارے گھر میں آتا ہے نا، معمولی چیز بچھی ہوئی ہوتی جلدی جلدی ہم ہٹا کر اس لیے ہٹا لیتے ہیں تاکہ اچھی چیز بچھاویں. اور کبھی ایسا آدمی آتا ہے کہ پہلے سے عمدہ چیز بچھی ہوئی ہو، ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ اس پر بیٹھے، اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. تو ابو سفیان نے سوال کیا کہ یہ بستر آپ نے کیوں ہٹا لیا؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ ابا آپ مشرک ہیں اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اس پر آپ نہیں بیٹھ سکتے. تو حضرات امہات المومنین کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت، جو تعلق تھا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی کا کتنا زیادہ اہتمام کرتی ہوں گی. لیکن اس کے باوجود ایسے واقعات موجود ہیں حدیث کی کتابوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اذیت پہنچی، اور اسی لیے ایک موقع پر آپ نے 1 مہینے تک کے لیے قسم کھائی تھی کہ میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا. سب اہل علم جانتے ہیں اس واقعے کو. آخر یہ کیوں؟ وہی اسی مزاج کے اختلاف کی وجہ سے. اور اس سے آگے امہات المومنین کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شکایت. بھئی حضور تو اپنی بیویوں کی حقوق کی ادائیگی میں کچھ کمی نہیں کرتے ہوں گے، سیدھی بات ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ تو انسانیت کو یہ چیز سکھلانے کے لیے آئے تھے، پھر کیوں شکایت؟ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سکھایا، عائشہ تم مجھ سے خوش اور راضی ہوتی ہو تو بھی میں پہچان لیتا ہوں، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو بھی میں پہچان لیتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو، خوش ہوتی ہو اور کسی بات پر قسم کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو تم کہتی ہو لا ورب محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم. اور اگر تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور کسی بات پر قسم کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو تم کہتے ہو لا ورب ابراہیم. آخر اب دیکھ حضرت عائشہ نے جواب میں عرض کیا یا رسول اللہ لا احجر الا اسمک، خالی آپ کا نام زبان پر نہیں رہتی ورنہ دل میں تو محبت بھری ہوئی ہے. لیکن بہرحال یہ جو بات آپ نے فرمائی کہ تم مجھ سے ناراض ہو تو کیوں ناراض؟ حضور کی طرف سے کون سی کمی ہوئی؟ یہ کیا تھا؟ مزاجوں کا فرق. انسانوں میں حضرات انبیاء کے بعد سب سے افضل جماعت کس کی ہے؟ حضرات صحابہ کی، اور ان میں بھی سب سے اونچا مقام حضرات شیخین کا. بخاری شریف میں قصہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جا رہے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناپسند ہوئی اور وہ ناراض ہو گئے. ناراضی سے وہ جانے لگے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے معافی مانگ رہے کہ بھائی معاف کر دو تم کو اگر تکلیف پہنچی. لیکن حضرت عمر کو اتنا غصہ تھا کہ وہ سن نہیں رہے، وہ جا رہے ہیں. حضرت ابو بکر ان کے پیچھے یہاں تک کہ جب مکان آیا، ان کا گھر آیا، گھر میں داخل ہو گئے، دروازہ بند کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ اب تو دروازہ بند ہو گیا، اب کیا کر سکتے ہیں. وہ مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگ رہی تھی، وہاں پہنچے تو دور سے ہی ان کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ تمہارے ساتھی کسی سے لڑ کے آ رہے ہیں. خیر حضرت ابو بکر تو آ کر بیٹھ گئے، کچھ کہا نہیں کیا ہوا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ بند کرنے کو تو کر دیا، لیکن اندر جانے کے بعد ان کو اپنے اس رویے پر افسوس ہوا کہ اگر کوئی بات تکلیف والی انہوں نے کہی بھی تو آخر وہ مجھ سے معافی بھی تو مانگ رہے تھے. مجھے تو چاہیے تھا کہ میں معاف کر دیتا، معاملہ صاف کر لیں. یہ میں نے کیا حرکت کی؟ چنانچہ فوراً وہ بھی مسجد نبوی میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ بیان کیا کہ ایسا ہوا. حضرت ابو بکر نے واقعہ نہیں بیان کیا تھا،
حضرت عمر نے آ کر واقعہ بیان کیا، اور آ کر کے جب یہ واقعہ بیان ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے. هل انتم تارکو لی صاحبی، هل انتم تارکو لی صاحبی، کیا تم میرے خاطر میرے ساتھی کو معاف نہیں کر سکتے، چھوڑ نہیں سکتے؟ میں نے لوگوں سے کہا تھا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب لوگوں نے کہا تھا کذبت، لیکن ابو بکر نے کہا تھا صدقت. حضرت علامہ البشرا کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی بھی صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناراض کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا. سب ڈرتے تھے کہیں یہ ناراض ہو جائیں گے تو حضور ناراض ہو جائیں گے. تو بہرحال یہ دونوں حضرات ان کا مقام مسلم ہے. پھر اس کے باوجود یہ کیا ہوا، دونوں میں یہ کیا بات پیش آئی، وہی مزاجوں کا اختلاف. گویا مطلب یہ ہوا کہ اس مزاجوں کے اختلاف کی وجہ سے آپس میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا کہ ایک کو دوسرے سے تکلیف پہنچے گی. تو اب اس پہنچنے والی تکلیف پر کیا رویہ اختیار کیا جائے، کیا بدلا نہیں؟ اس نے تکلیف پہنچائی، ہم بھی اس کے جواب میں ویسا ہی معاملہ اس کے ساتھ کریں. اگرچہ شریعت نے کسی کو اس طرح تکلیف پہنچائی گئی ہو تو اس کی اجازت دی ہے. جزاء سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ وانہ لا یحب الظالمین. کہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی نے اگر کسی کے ساتھ برائی کا معاملہ کیا، ناروا سلوک کیا، تو اس کا بدلہ یہ ہے اسی طرح کا سلوک وہ اس کے ساتھ کر سکتا ہے. باقی یہ ہے کہ پسندیدہ یہ ہے کہ آدمی اس کو کیا کر دے، فمن عفا واصلح، اور آگے بھی ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ بھی آگے اس لیے فرمایا گیا کہ معافی کے معاملے میں لوگوں کی ذہنیت کیا ہے. جیسے ہم زمانے میں کوئی آدمی کسی کو معاف کر دے نا تو لوگ کیا سمجھتے ہیں، گویا میں معاف کر لوں گا تو اس سے میری کمزوری لوگ سمجھیں گے، بزدلی سمجھیں گے. لوگ یہی کہتے ہیں بزدل ہے، بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہے، معاف کرنے کو گویا بزدلی. قرآن کہتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، صبر کیا اور معاف کیا تو اِنَّهُ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ہمت کا کام ہے. یہ ہمت کا کام ہے، بزدلی نہیں ہے. یہ ہمیں تو اپنی سوچ کو قرآن کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے. تو بہرحال تو ایسے موقعوں پر کیا ہونا چاہیے، تو جیسا کہ میں نے عرض کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد کے اندر جو ہے یہی بات بتلائی کہ بھائی صبر سے کام لیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ابھی جیسا کہ بھی بتلایا گیا کہ سب کا مزاج یکساں نہیں، باپ اور بیٹے کا مزاج یکساں نہیں ہے. باپ یوں خیال کرے کہ 100% بیٹا میری جیسا بن جاوے، یہ ناممکن ہے. بیٹا یوں سمجھے کہ 100% باپ میرے جیسے ہو جائیں، یہ ناممکن ہے. شوہر یوں سمجھے کہ میری بیوی 100% میری جیسی میری سوچ ہے. بھائی مزاج کا اختلاف ہے، اس لیے وہ تو فرق آنے والا ہے. بیوی یوں سمجھے کہ شوہر 100% اسی طرح بن جائے، یہ ناممکن ہے. زندگی کے اندر ایسی باتیں پیش آئیں گی، اور جس کا جتنا زیادہ تعلق اس سے اتنی ہی زیادہ سب سے قریبی اور ہمیشہ کا تعلق میاں بیوی کا ہے. باپ بیٹے کا بھی ایسا نہیں. بڑا بیٹا جب بڑا ہو جائے گا تو وہ تو اپنی زندگی اپنی الگ گزارتا ہے، لیکن بیوی کا معاملہ ایسا ہے کہ شادی ہونے کے بعد سے لے کر موت تک میاں بیوی برابر دن رات 24 گھنٹے ساتھ رہتے ہیں. اور جتنا ساتھ رہتے ہیں اسی مناسبت سے تکلیف پیش آنے کی شکلیں پیدا ہو سکتی ہیں. اس مزاج کے گویا الگ الگ ہونے کی وجہ بعض مرتبہ تو وہ اس کو آرام پہنچانا چاہتا ہے، اپنے ذہن سے یوں سوچتا ہے کہ میں اس طرح ان کو آرام، اور سامنے والا اسی کو تکلیف سمجھ لیتا ہے. یہ اسی سوچ کا فرق ہے. تو اب یہ ہے کہ ایسے موقع پر شریعت نے ہمیں کیا تاکید کی کہ بھئی صبر کرو. چنانچہ میاں بیوی کے تعلق سے متعلق بھی گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہدایت کی. پہلے کہ
لا یفرق مومن مومنۃ ان سخط منہا خلقا رضی منہا آخر. ایک مومن مرد مومن عورت سے، یعنی شوہر، یہاں شوہر بیوی مراد ہے، کہ شوہر اپنی بیوی سے ناراض نہ ہو، اگر اس کے ساتھ دشمنی نہ کرے، دل میں کوئی میل نہ رکھے. کیوں کہ اس کی کوئی بات اگر ناپسند ہوگی تو دوسری بات اس کو پسند. ایک دوسرا طریقہ بتایا. پہلا طریقہ تو تھا صبر کا، دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کیا کہ اس کے خوبیوں کو دیکھو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ کوئی انسان 100% خوبیوں کا مجموعہ نہیں ہے، اس میں کچھ نہ کچھ نقص اور کمزوری ہوگی، اور کوئی انسان 100% جو ہے نقص کا مجموعہ نہیں ہے، اس میں کچھ نہ کچھ کمال ہوگا، خوبی ہوگی. ایک انگریزی کہاوت ہے، مجھے تو انگریزی آتی نہیں، لیکن اس انگریزی کہاوت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو گھڑی بند پڑی ہے وہ بھی 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ صحیح وقت دیتی ہے. جتنے بجے پر وہ بند ہوئی ہے، رات دن میں اتنے بجے کا وقت تو آئے گا، اس وقت تو وہ صحیح وقت بتلا رہی ہے. یہی حال رات کا بھی. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہر آدمی کے اندر اللہ نے خوبیاں رکھی ہے. آپ کو اس کی کسی وجہ سے تکلیف پہنچے تو آپ صبر کر لیجئے. پھر صبر، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابھی میں نے پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما احد اصبر علی اذن سمعہ من اللہ. جو تکلیف دہ باتیں سن کر کے اس پر صبر کرنے والا کوئی اللہ سے بڑھ کر نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ تکلیف دینے والی باتوں کو سن کر جتنا صبر کرتے ہیں کوئی اور نہیں کرتا. کیوں؟ آگے فرماتے ہیں یدعون لہ الولد، لوگ اللہ کے لیے بیٹا پکارتے ہیں، مانتے ہیں. یہودیوں نے حضرت عزیر کو، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو، اور مشرکین جو ہے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. شرک، اللہ تعالیٰ کو شرک بہت ناپسند. یہ کرتے ہیں پھر بھی کیا ہے؟ یعافیہم ویرزقہم، اللہ ان کو عافیت دیتا ہے، روزی. آج تک اللہ نے کسی کافر کی روزی کا کفر کی وجہ سے نہیں چھینی، حالانکہ اللہ تو اس پر قادر ہے. اللہ تو جب چاہے کوئی آدمی کفر کام کرے اسی وقت زمین میں دھنسا سکتے ہیں، اسی وقت آگ برسا سکتے ہیں، اب بدلہ لے سکتے ہیں. لیکن نہیں، اللہ سے زیادہ کوئی صبر کرنے والا ہی نہیں. ایک بزرگ کے ملفوظات میں دیکھا کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ لوگوں کی زبان کو میرے حق میں بند کر دے، لوگ میرے متعلق کوئی برائی نہ کریں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہی بھیجی ہے موسیٰ، لوگوں کی زبان کو میں نے اپنے لیے بند نہیں کیا ہے، تمہارے لیے کیسے بند کریں گے؟ لوگ مجھے جو چاہیں تھے کہتے ہیں. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ہمیں صبر، تخلقوا باخلاق اللہ، حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ کے جو اخلاق ہیں ویسے گویا اختیار کرو. تو اللہ تعالیٰ صبر اور تحمل کرتے ہیں پورے عالم کے ساتھ، کافروں کو بھی، بلکہ کافروں کو مسلمانوں سے زیادہ دے رہے ہیں. تو ہمیں بھی بتلایا گیا کہ بھئی تم بھی اپنا سلسلہ جو ہے اس کے ساتھ اچھے سلوک کا وہ ختم نہ کرو، صبر سے کام لو. یہ مومن، میں نے جو ابھی کہا تھا میاں بیوی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہی شوہر کسی وجہ سے، بیوی کی کسی غلط عادت کی وجہ سے اس کے ساتھ دشمناوٹ نہ رکھے. ایک بات ناپسند ہے تو دوسری بات اس کو پسند آ گیا. اس کو ہمیں جو ہے نا ایک افق دیا گیا کہ موقع دیا گیا کہ بھئی اس کے ساتھ نباہ کرنے کے لیے تم کیا طریقہ اختیار کرو گے، کیا اس کی خوبیوں کی طرف نظر کرو. اور یہ بات تو طے شدہ ہے. کوئی دو پارٹنر آپس میں مل کر کاروبار کرتے ہیں، کیا ایک کوئی دوسرے سے شکایت نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل اس کے معاملے، لیکن وہ اپنے منافع کے لیے اس کی جو کمزوریاں ہیں اس سے صرف نظر کر کے چشموں پوشی کر کے بھائی ہمیں تو تجارت چلانی ہے،
ہیں تو کاروبار کو باقی رکھنے کے لیے ان ساری چیزوں سے جو ہے صرف نظر کرتا ہے، چشمہ پوشی کرتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی ہمیں اسی کا حکم دیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، اپنا بیوی کی شکایت کی، میری بیوی ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طلیقہ، طلاق دے دے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طلاق دے دے تو اس کی آنکھیں کھلی اور کیا کہتا ہے، لا اصبر عنہا، اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فام سیکھا پھر تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی شکایتوں پر حضور نے یہ کیوں فرمایا طلیقہ؟ اس لیے کہ اب تک اس کی نگاہ اس عورت کی برائیوں پر تھی، کمزوریوں پر تھی. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق دے دے، تب اس نے سوچا کہ میں اگر طلاق دے دوں گا تو کون روٹی بنا کر مجھے کھلائے گا، کون میرے کپڑے دھوئے گا، کون میری خدمت کرے گا. گویا اب اس کی نگاہ میں وہ اس کی خوبیاں آئی. جب خوبیاں آئی تو اب اس نے کہا لا اصبر عنہا، کہ اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا ہوں. تو حضور نے فرمایا جب نہیں رہ سکتے تو میرا حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے ان اصولوں کو اپنانے کی ضرورت ہے. کسی نے ہمارے ساتھ ناروا سلوک کیا، ہم بھی اگر اس کا بدلہ اسی طرح دینا چاہیں تو ویسے اتنی حد تک جتنی زیادتی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، کسی نے اگر زیادتی کی اور تم بدلہ دینا چاہتے ہو تو تمہارے ساتھ جتنی زیادتی کی گئی ہے بس اتنا تو دے سکتے ہو. لیکن تمہارے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے اس مماثلت کو کون نبھائے گا؟ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بدلے پر جب آدمی آتا ہے تو جیسے کہتے ہیں اس نے اینٹ ماری ہے تو میں پتھر سے جواب دوں گا. وہ بدلہ لینے میں حدود سے آگے بڑھتا ہے. تو بدلہ لینے کی اجازت کیا ہوئی؟ آپ تو پھر اپنے اوپر آپ نے بوجھ لے لیا. کل کو قیامت میں اس زیادتی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوگا؟ مطالبہ ہوگا کہ تم نے ایسا کیوں کیا. تو بھائی اس کے بجائے تو اگر بدلہ نہ لیتے تو ہی کیا تھا؟ اچھا تھا، اسی میں سلامتی تھی. بلکہ صبر کے بعد ایک مقام اور آگے ہے کہ بلمن صبر و غفر کے بعد ایک مقام آگے ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو، احسان کرو. شریعت یہ کہتی ہے. تو گویا اس صورت کے اندر یہ معاشرہ جو ہے نا جنت کا نمونہ بن جائے گا. ورنہ بدلہ لیں گے، آپ نے آج بدلہ لیا، اس کے جواب میں وہ پھر بدلہ لے گا، پھر آپ پھر کچھ جوابی کارروائی کریں گے، اسی میں آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی. دنیا میں اور بھی تو کرنے کے کام ہیں جو اللہ نے ہمیں سونپے ہیں، اسی میں لگے رہیں گے تو کیا کر پائیں گے. ضرورت ہے کہ اپنے معاشرے کے اندر آج کل کیا ہو گیا؟ عدم تحمل. آپ اخباروں میں بھی پڑھتے ہوں گے اصحیحنتا کہ عدم تحمل یہ عام ہو گیا. آج کسی کو ذرا سی کسی سے تکلیف پہنچ جاتی ہے، ایسا دشمن بن جاتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کیا اس کے پورے گھرانے کو برباد کر کے رکھ دے گا. بولتا ایسا، ارے بھائی یہ سب کیوں تم نے کیا؟ آپ خاموش رہو، صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دیں گے. اور اگر بدلہ ہی لینا ہے تو بدلہ اللہ پر چھوڑ دو نا، قیامت میں اللہ تعالیٰ بدلہ لیں گے. ویسے شریعت تو یہ کہتے معاف کر دو، لیکن بدلہ ہی لینا ہے تو آپ سے بڑھ کر تو بدلہ وہ لے لے گا. کون؟ اللہ لے گا. تو اگر آپ بڑھیا اعلیٰ قسم کا بدلہ لینا چاہتے ہیں تو بھی اس کی شکل یہی ہے کہ اس کو اللہ کے حوالے کر دیں، خود جو ہیں صبر سے کام لیں. تو بہرحال اس وقت ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان ارشادات کو ہم اپنی زندگیوں کے اندر اپنائیں. معاشرے میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے. آج گھروں میں جگہ جگہ طلاق کے واقعات پیش آتے ہیں اور بھائیوں کے اندر لڑائیاں ہیں. ایک بھائی دوسرے بھائی کو جو ہے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. خاندانوں میں لڑائیاں ہیں، قطع رحمیاں ہو رہی ہیں. اور قطع رحمی اور کتنی ساری وعیدیں آئی ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تنزل الرحمت علی قوم
فیہم قاطع رحم، اس پوری قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں ایک آدمی قطع رحمی یعنی رشتہ داری کے حقوق کو ادا نہ کرنے والا موجود ہو. ایک آدمی پورے گاؤں میں آپ کے ترکے سر میں ایک آدمی اگر قطع رحمی کرنے والا ہے، حدیث یوں کہتی ہے پورے گاؤں پر رحمت نازل نہیں ہوگی. جبکہ آج حال یہ ہے کہ گھر گھر میں قطع رحمی کرنے والے موجود، پھر کیسے رحمتیں آئیں گی؟ اس لیے آپسی معاملات کو درست کیجیے اور اس کے نتیجے میں یہ حالات بھی آپ سدھر سکتے ہیں. آپ کو معلوم اہل علم جانتے ہیں استسقاء کی نماز کے لیے کہ بھئی بارش رکی ہوئی ہو تو دعا کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے. اس کے اندر بتلایا گیا ہے کہ بھئی نماز پڑھنے کے لیے جانے سے پہلے صدقہ خیرات کا اہتمام کریں اور آپسی حقوق کی معافی تلافی کا اہتمام کریں. ان آپسی حقوق کو معافی تلافی کیے بغیر دعا قبول ہونے والی نہیں ہے. اس وقت دشمن ہمارے اوپر ظالم بن کر کے بیٹھا ہوا ہے. اب ہم کتنی دعائیں کریں، یاسین شریف کا ختم کریں اور سب کچھ کریں، جب تک کہ آپسی حقوق کو، بندوں کے حقوق کو جو ہماری طرف سے ضائع کیا جا رہا ہے ہم ادا کرنے کا اہتمام نہیں کریں گے، وہاں تک اللہ کی رحمت ہمارا جو ہے نا معاملہ درست نہیں کرے گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. www.attableek.com, the reviver of